برادران اسلام، ہم اور آپ جس مبارک شخصیت کا دیدار کر رہے ہیں، جس سے آج پوری دنیا حضور شہباز ہندوستان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں، حضرت اپنے آپ میں ایک بے مثال شخصیت ہے۔ حضرت کے زندگی کا ہر لمحہ مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت میں گزر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بارگاہ غوث اعظم سے ایک تحفہ ہے۔ یہ حضور شہباز دکن ہمارے لیے بارگاہ غوث اعظم سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسا؟ آپ کو بتا دوں، آپ حضرت کی زندگی تو مطالعہ بعد میں کریں، پہلے حضرت کا نام ذرا کتاب میں لکھیں۔ حضرت کا نام ہے مجیب علی رضوی۔ اب آپ دیکھیں مجیب کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4۔ علی کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3۔ اور رضوی کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4۔ اب آپ اس کو گنیے کتنے ہو رہے ہیں؟ مجیب کے اندر 4، علی کے اندر 3، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اور رضوی کے اندر 4، 7 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 11۔ حضرت کے نام کو بھی 11ویں شریف سے نسبت ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ غوث اعظم سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ صرف غوث اعظم ہی نہیں، سرکار غریب نواز کی بھی عطا ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی عطا ہے، اور مفتی اعظم سرکار کی بھی عطا ہے، حضور تاج الشریعہ کی بھی کرامت ہے۔ اور الحمدللہ ہر کوئی ولی کو پہچاننے کے لیے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کرامت دیکھتے ہیں۔ جو کرامت دکھائے وہی سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے، مگر شریعت اسلامیہ کے اندر کرامت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کرامت سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنیاد الطالبین میں نقل فرمایا، اور فرمایا الکرامت فوق الاستقامہ، کہ کرامت یہ استقامت پر فوقیت رکھتی ہے، استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا مطلب ہے کہ دین اسلام پر سختی کے ساتھ قائم رہنا، یہی استقامت ہے، اور اس استقامت کو کرامت سے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ تو آپ حضور شہباز دکن کی زندگی کو دیکھیں، آپ مسلک اہل سنت والجماعت پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں کہ الحمدللہ برساں برس گزر چکے ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، الحمدللہ آج بھی جو حضرت جوانی کے اندر جو تبلیغ اسلام کا جذبہ رکھتے تھے، آج بھی حضرت کی تقریر سننے کے بعد وہی جذبہ ہمیں ملتا ہے، وہی حضرت کے اندر مسلک اعلی حضرت کا وہی جذبہ آج بھی حضرت کے تقریر کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت نے حیدرآباد کی سرزمین پر جو خدمات انجام دی، اسے ہم بھلا نہیں سکتے، اور سب سے بڑی کرامت حضرت کی یہ ہے کہ حضرت نے حیدرآباد جیسی سرزمین پر مرکز اہل سنت کو قائم فرمایا۔ یہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ حضرت نے حیدرآباد جیسی سرزمین پر مرکز اہل سنت کو قائم فرمایا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص آئے مرید ہونے کے لیے اور کہنے لگے حضور 40 دن تک رہے حضرت کے پاس، ان کی یہ خواہش تھی کہ جب تک میں کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں بنوں گا، جب تک میں کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں بنوں گا۔ 40 دن گزر گئے، واپس جانے لگے۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ 40 دن ہو گئے، آنے کی وجہ نہیں بتائی، کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر میری یہ تمنا تھی جب تک اپنے پیر کے اندر کرامت نہ دیکھ لو جب تک مرید نہ ہوں گا، جب تک کرامت نہ دیکھ لو مرید نہیں ہوں گا۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تو نے مجھے پوری زندگی کے اندر، تو نے اس 40 دن کے اندر کبھی مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو؟ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو؟ کیا تو نے مجھے کبھی نماز پڑھتے چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں حضور، آپ تو نمازوں کے پابند ہیں، آپ تو شریعت کے پابند ہیں۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ بندہ نمازوں کی پابندی کرے، شریعت اسلام کے اوپر مضبوط کے ساتھ قائم رہے، یہی ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ شخص فوراً حضرت کے ہاتھ مرید ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا، اب آپ حضرت کو دیکھیں، حضرت کی زندگی کو دیکھیں، کیسا بھی مرحلہ ہو، گرمی کی شدت ہو یا سردی کا ماحول ہو، مگر کبھی بھی حضرت نماز نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی وہ شخصیت ہے کہ جان کمپیٹ کی سرزمین پر آج سے کچھ سال پہلے جب حضرت کو دعوت دی گئی تھی، بارش کا موسم تھا، سارے لوگ پریشان تھے، حال یہ تھا کہ جان کمپیٹ کی سرزمین پر جو نظام آباد سے تھوڑی دور پر ہے، وہاں پر کچھ گستاخان رسول نے کافی توہین کی، تو وہاں کے نوجوانوں نے حضور کو دعوت دی، حضور کو وہاں پر بلایا، مگر حال یہ تھا کہ کئی دن سے بارش ہو رہی تھی، سارے نوجوان گھبرائے ہوئے تھے کہ وہاں بارش ہونے والی ہے، بارش کے آثار ہیں، صبح سے ہی بادل آئے ہوئے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، مگر قربان جائیے جب حضرت کو فون کیا گیا، حضرت سے کہا گیا حضور بارش کے حالات ہیں، کیا ہوگا، حضرت نے فرمایا میں تقریر کرنے کے لیے آ رہا ہوں، انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی، انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی۔ حضرت کے یہ جملے تھے۔ الحمدللہ حضرت جان کمپیٹ کی سرزمین پر آئے اور 2 گھنٹے کے قریب حضرت نے ایسی بلبلہ انگیز تقریر فرمائی کہ سارا مجمع دیکھتا رہ گیا اور ایمان و عشق و محبت کے اندر سارا مجمع ڈوب گیا۔ اور حضرت نے تقریر کے اختتام پہ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی؟ حضرت نے جملے کہے، صلاۃ والسلام حضرت نے پڑھا، اور حضرت جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، کوئی کرامت کتاب میں دیکھ کے بتاتا ہے، کوئی کسی بزرگ سے سن کے بتاتا ہے، الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ حضرت جیسے ہی کار میں بیٹھتے ہیں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، گویا بارش بھی انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا ولی کار میں بیٹھ جائے، انہیں ذرا تکلیف بھی نہ ہو۔ جیسے ہی حضرت کار میں بیٹھتے ہیں اتنی شدت کی بارش ہو جاتی ہے، اتنی شدت کی بارش ہو جاتی ہے کہ باہر نکلتے ہی سارا مجمع بھیگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اکرام ہے، مگر ہر کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ ولی راہ ولی میں شناخت، ولی کو ولی پہچانتا ہے، دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے۔ اگر آپ عام انسان کی طرح دیکھیں گے تو عام انسان ہی نظر آئے گا، دیکھنے کے لیے ولیوں جیسی نگاہ پیدا کیجئے، ان کی ہر ادا میں آپ کو کرامت نظر آئے گی، ان کی ہر ادا میں آپ کو کرامت نظر آئے گی، مگر آپ کو دیکھنے کے لیے ویسی نگاہ چاہیے۔ اگر نگاہ کے اندر فطور حسد ہے تو آپ کو حضرت کی شخصیت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولیوں کا چہرہ نہیں دکھاتا ہے، ان پر ایسے ولیوں کا اظہار نہیں فرماتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ ایسے ولیوں کو دیکھے، ان کو دکھاتا ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر 40 مومن کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ولی ہیں، ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، حضرت باخوبی دین و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، اللہ تعالی حضرت کا سایہ تا دیر ہم تمام غرباء اہل سنت پر نصیب فرمائے، حضرت کے ہر دینی کام کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے، مرکز اہل سنت کو عروج و ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔